بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات مومنین، سونے سے پہلے وضو کرنا، کتاب تہذیب آل محمد، صفحہ اس کا 182 ہے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص وضو کر کے لیٹے تو اس کا بچھونا مسجد کا درجہ رکھتا ہے، اور اگر بستر پر لیٹنے کے بعد یاد آئے کہ وضو نہیں ہے تو وہ وہیں پر تیمم کر لے، کیونکہ وضو یا تیمم کے ساتھ ذکر خدا کرتے کرتے سو جائے تو اس کا سونا نماز پڑھنے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ جناب امیر المومنین مولا امام علی صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان کے لیے ناپاک حالت میں سونا مناسب نہیں اور نہ ہی بے وضو سونا مناسب ہے۔ غسل اور وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لے، کیونکہ سوتے میں مومن کی روح کو فرشتے آسمان پر لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے درجہ قبولیت حاصل ہوتا ہے اور اس پر رحمت و برکت نازل ہوتی ہے۔ اب اگر اسی حالت میں اسے موت آ جائے تو وہیں پر اللہ اس کی روح کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس مومن کی روح کو اس کے جسم کی طرف واپس بھیج دیتا ہے۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ایسا کون ہے جو سال بھر کے مسلسل روزے رکھتا ہو؟ سلمان فارسی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں ہوں۔ رسول خدا نے پھر تمام اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میں سے ایسا کون ہے جو رات بھر جاگ کر عبادت کرتا ہو؟ تو کوئی نہ بولا۔ سلمان فارسی نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ میں ہوں۔ اس کے بعد تیسری دفعہ سب سے مخاطب ہو کے رسول خدا نے پھر ایک سوال کیا، تم میں سے ایسے کون ہیں جو روزانہ قرآن ختم کرتے ہیں؟ سب خاموش رہے مگر سلمان فارسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں روزانہ قرآن ختم کرتا ہوں۔ یہ سن کر ایک عربی کو غصہ آیا۔ اب کس عربی کو غصہ آیا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ فارسی جو ہے نا، سلمان فارسی، یہ ہم سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ روزے سے نہیں ہوتا، بہت راتیں ایسی گزر گئی ہیں اور گزری ہیں کہ یہ بالکل سوتا رہتا ہے، اور بہت دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے دکھائی نہیں دیتا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا کہ سلمان فارسی کی مثال حکیم لقمان کی سی ہے، جسے شک ہو خود سلمان فارسی سے سوال کر لے اور جواب لے لے۔ عربی نے سوال کیا تو سلمان فارسی نے جواب دیا کہ میں ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھتا ہوں، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ہر نیکی کا 10 گنا ثواب ہے، لہٰذا میرے 3 روزے رکھنا 30 روزوں کے برابر ہیں، اس لیے 1 مہینے سے زیادہ رکھتا ہوں، کیونکہ شعبان کے سارے مہینے کے روزے رکھ کر ماہ رمضان کے ساتھ ملا دیتا ہوں، یوں میرے روزے سال بھر کے روزے بن جاتے ہیں۔ اور رہی بات کہ ساری رات جاگ کر عبادت کرنا، تو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جو شخص رات کو وضو کر کے سوئے گا اسے ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے وہ رات بھر جاگ کر خدا کی عبادت کرتا رہا ہو۔ اب رہی بات کہ ختم قرآن کی، کہ روز قرآن پڑھنا، قرآن کو ختم کرنا، تو میں نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب امیر المومنین سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ایک دفعہ سورہ توحید قل هو اللہ احد ایک دفعہ پڑھی، اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا۔ جس نے 2 دفعہ سورہ توحید پڑھی، اس نے 2/3 قرآن مجید ختم کر لیا۔ جس نے 3 دفعہ سورہ توحید قل هو اللہ احد پڑھی، اس نے پورا قرآن ختم کر لیا۔ تو رسول خدا نے یہ بھی فرمایا کہ اے علی، جو آپ کا زبانی دوست ہے اور دل سے بھی اور ہاتھ سے بھی آپ کی مدد کرتا ہے، اس کا ایمان پورا اور کامل ہے۔ یا علی، جس نے مجھے سچائی کے ساتھ ہدایت کے لیے بھیجا ہے، میں اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اہل زمین آپ کے اسی طرح دوست ہوتے جیسے میں نے کہا، اہل زمین یا اہل آسمان،
تو اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب میں مبتلا نہ کرتا۔ سلمان فارسی کے یہ جوابات سن کر وہ عربی شخص ایسے خاموش ہوا کہ آج تک خاموش ہے اور پھر کبھی کچھ نہ کہہ سکا۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ رسول خدا نے کہا جناب امیر المومنین سے، لیکن سمجھایا امت کو کہ ایک ہوتا ہے کہ عملی طور پہ وہ کام کرنا، لیکن عملی طور پہ بہت طویل عبادات کو اگر معرفت کے ذریعے سے اس ثواب کو حاصل کرنا ہو تو طریقے آپ کے سامنے ہیں۔ حضور عالی اگر آپ چاہتے ہیں کہ سال بھر کے روزے رکھیں مسلسل، ویسے پورے سال بھر کے عملی طور پہ روزے رکھنا معصومین نے منع فرمایا، لیکن اگر پورے سال کے روزوں کا ثواب چاہیے تو ہر ماہ 3 روزے رکھ لیجئے، ٹھیک ہے، تو اللہ اس کا 10 گنا ثواب دیتا ہے۔ ٹھیک حضور عالی، اب 3 روزوں کا ثواب 30 روزوں کا ثواب ہے، تو وہ پورے سال کے روزے بن جائیں گے، ہر مہینے 3 روزے پورے سال کے روزے بن جائیں۔ ماہ رمضان تو ویسے ہی واجب ہے، تو اگر کوئی چاہتا پوری رات جاگ کر عبادت کرتا رہے اس کا ثواب مل جائے، ایسا ثواب مل جائے، تو وہ بھی رسول خدا نے بتا دیا کہ باوضو ہو کر سونا، جو آج عنوان ہے کہ سونے سے پہلے وضو کرنا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں کہ جیسے ساری رات آپ نے جاگ کر عبادت کی ہے، اور اگر قرآن ہر روز پڑھنا ہے تو 3 دفعہ سورہ توحید قل هو اللہ احد اس کو پورا پڑھ کے 3 دفعہ، ایسے ہی ہے جیسے آپ نے قرآن ختم کر لیا۔ اور پھر آگے اللہ نے رسول خدا کے ذریعے فرما دیا کہ جناب امیر المومنین سے عشق، دوستی، وفا، ان پر ایمان، ان کی امامت، ان کی ولایت پر ایمان جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر سارے ہی رکھتے تو پھر اللہ جو ہے وہ کسی کو عذاب میں مبتلا نہ کرتا۔ تو پتہ چلا ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرنے کی کہ وہ جناب امیر المومنین مولا امام علی سے دشمنی رکھے ہوئے ہیں۔ وسلام مولا امام علی صلوات اللہ مدد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔